اب میں میں آپ سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں فنڈ ریزنگ سے پہلے کہ دیکھیں انسان کے ہاتھ میں اللہ نے کوشش دی ہے اور نیت دی ہے. کامیابی اللہ دیتا ہے. ہمارے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے. اس میں ساری قوم کو مل کے اس چیلنج کا سامنا کرنا ہے. اللہ نے جس امتحان میں ہمیں ڈالا ہے اس میں کرے اور کنٹریبیوٹ کرے اور پھر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ یہ جو 3 کروڑ لوگ تقریباً متاثر ہیں ان کی مدد کر. پچھلی باری جو ہم نے ٹیلی تھون کیا تھا اس نے سارے ریکارڈز توڑ دیے تھے. ہم نے 5 ارب روپے سے زیادہ اکٹھا کیا اور یہ جو ٹیلی تھون ہے اس سے میں امید رکھتا ہوں کہ ہم اپنا پچھلا ریکارڈ توڑیں گے. آج میں نے ثانیہ نشتر کو دعوت دی ہے کیونکہ ثانیہ نشتر ہیڈ کر رہی ہیں جو ہمارے 2 فنڈز جا رہے ہیں, جو کے پی چیف منسٹر کا فنڈ ہے اور پنجاب کے چیف منسٹر کا فنڈ. اس فنڈ کو ہیڈ کر رہی ہیں ثانیہ نشتر. ہم نے ثانیہ نشتر کو اس لیے چوز کیا اس بڑے چیلنج کے لیے کیونکہ انہوں نے جو کووڈ-19 دنیا میں جو تباہی مچائی تھی اس نے, اس دوران پاکستان کا جو احساس پروگرام تھا جو ہم نے اس وقت لے کے آئے تھے متاثرین کے, جو اس وقت بہت لوگ متاثر ہوئے جب ایک دم لاک ڈاؤن لگ گیا, دنیا میں بھی ساری ٹریڈ ختم ہو گئی, تو اس سے جو لوگ متاثر تھے اس کے لیے ہم نے ایک اسپیشل پروگرام لے کے آئے تھے احساس کا. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ پاکستان کا جو احساس کا پروگرام تھا وہ ورلڈ بینک اور دنیا نے سمجھا کہ انہوں نے بھی اکنالج کیا کہ دنیا کے ٹاپ بہترین 4 پروگرامز کے اندر وہ تھا. تو وہ ثانیہ نشتر نے پورا پروگرام بنایا تھا اور اب اسی کو ان کو ہم نے ذمہ داری اس لیے دی کہ وہ بڑا بہترین طریقہ تھا کہ شفاف طریقے سے اور تھوڑے وقت میں ہم نے اتنا زیادہ پیسہ تب لوگوں کے اندر تقسیم کیا تھا. اب میں چاہوں گا کہ ثانیہ آپ کو یہ پہلے بتا دیں کہ ابھی تک کیا سچویشن ہے, کتنا پیسہ اکٹھا ہوا, وہ آپ کو ڈیٹیلز دے دیں گی. اس کے بعد ہم نے اب یہ پیسہ کیسے خرچ کرنا ہے اور جو 2 ہماری حکومتیں ہیں پختونخوا کی اور پنجاب کی, ادھر تو ہمارا نسبتاً آسان طریقہ ہے کیونکہ گورنمنٹس ہماری ہیں, اور اب ہم نے جو وعدہ کیا ہوا کہ ہم سارے پاکستان کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں, تو بلوچستان کے لیے اور سندھ کے لیے ایک اور پلان بنا رہے ہیں کہ وہاں جدھر ہماری حکومتیں نہیں ہیں جو آپ پیسہ دیں گے یہ ہم نے کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. تو ثانیہ پلیز آپ آگاہ کریں لوگوں کو. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. 29 اگست کو جو ٹیلی تھون ہوا تھا اس میں 5 بلین کی پلیجز آئی تھیں. اس 5 بلین میں سے 3 بلین 30 ملین پاک روپیز جو ہیں وہ اس وقت فلی ریئلائز ہو چکے ہیں. 1 بلین 92 ملین جو ہیں وہ انٹرنیشنل کلیکشن ہے اور 1 بلین 938 ملین جو ہے وہ ڈومیسٹک کلیکشن ہے, یعنی کہ پاکستان کے اندر سے آئے ہیں. تو یہ رہے 3 بلین 30 ملین. اب کیونکہ پلیجز 5 بلین تھیں تو میں آپ کی یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ ٹیلی تھون میں ایک صاحب نے 2 بلین کی پلیج کی تھی اور وہ اس وقت ہمارا 501c3 سٹیٹس کی جو آرگنائزیشن ہے جو بڑے ایڈوانس سٹیجز میں ہے بننے کے لیے, اس کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ ان کو ٹیکس بینیفٹ بھی ہو جب وہ پیسے یہاں پر بھیجیں. تو تقریباً 5 بلین کی جو پلیجز ہوئی تھیں ان سے زیادہ جو ہے ریئلائز ہو چکی ہیں. اب جو ٹوٹل ٹرانزیکشنز ہیں وہ 97,507 ہیں. اس میں سے 16% جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں اور 83% ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ پاکستان سے ہیں. جو ایوریج سائز آف ڈونیشن ہے وہ انٹرنیشنل ڈونرز کا بڑا ہے, وہ 69,000 ہے, اور ڈومیسٹک ڈونرز کا جو ایوریج سائز ہے وہ 24,000 ہے. اور میں چاہوں گی کہ اس وقت جو چھوٹی سی ایک سلائیڈ ہے جو وہ بھی کائنڈلی اگر پروجیکٹ کر لیں تاکہ یہ نمبر ذرا رجسٹر ہو جائیں.
अब मैं आना चाहती हूँ जो डिसबर्समेंट का जो प्रोसेस है. अभी तक तो आपको एक बड़े टॉप लाइन हमने बता दिया है कि पैसे कितने आए हैं, प्लेज कितने हुए थे और आए कितने हैं, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की जो डिफरेंशिएशन है. जो हमने डिसबर्समेंट का जो प्रोसेस जो हमने अडॉप्ट किया है वो बड़ा ही ट्रांसपेरेंट है, कंसल्टेटिव है. जैसे कि चेयरमैन साहब ने बताया, 2 कमिटीज बनी हैं, एक केपी में और एक पंजाब में, और अभी हम सिंध बलोचिस्तान और बाकी फेडरेटिंग यूनिट्स का जो प्रोसेस है वो भी हम गवर्नमेंट्स को रीच आउट कर रहे हैं ताकि उसी तर्ज पे हम उसकी भी दागबेल रखें. हमारी अजम्पशन ये है कि 100 बिलियन प्लस डैमेजेस in damaged and destroyed houses across Pakistan, जो 100 बिलियन की रिक्वायरमेंट है. थोड़ा सा लेट मी पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट. इस किस्म की कुदरती आफत में, खासतौर पे सैलाब में, जो हुकूमतें होती हैं वो डिफरेंट मद में, डिफरेंट कैटेगरीज में असिस्टेंस देती हैं. उसमें लाइव्स लॉस्ट की असिस्टेंस फर्क होती है, इंजर्ड की असिस्टेंस अलहदा होती है, लाइफ स्टॉक की अलहदा होती है, क्रॉप लॉस की अलहदा होती है, और एक उसमें कैटेगरी हाउसिंग की भी होती है. तो हमारी कमिटीज ने बड़ी मशावरत के बाद ये फैसला किया है कि हम हाउसिंग, कैश फॉर हाउसिंग में जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं उसके साथ जो है अपने फंड्स मिला के देंगे. और ये मैं आपको बताती चलूं कि जब हमने एहसास इमरजेंसी कैश किया था उस वक्त भी गवर्नमेंट के जो 174 बिलियन थे उसमें जो ऑलमोस्ट 5 बिलियन थे वो थे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फंड रेजिंग स्टैंड अलोन की थी. तो हम वही मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के फंड्स को लेवरेज कर रहे हैं, मगर इसमें फुल ट्रांसपेरेंसी होगी. आप में से कई लोगों ने वो रिपोर्ट देखी होगी एहसास इमरजेंसी कैश की, जिसमें फुल ट्रांसपेरेंसी शो की गई है कि फंड फ्लोज क्या है, और यहाँ भी हम इसी तरह बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से ये विजिबिलिटी आपको सब देंगे. तो हमारा हदफ ये है कि हम 10 बिलियन यानी कि कैश पर हाउसिंग का जो 10% है वो हम कंट्रीब्यूट करें. उसमें 5 बिलियन ऑलरेडी